بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم علامہ اقبال کے غزل کے 3 اشعار پڑھ چکے تھے۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ شعر دیکھیے، ماہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشتے خاک ابھی آوار گانے راہ میں ہے۔ اس کا مفہوم دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ مرد مومن کا مقام چاند ستاروں سے کہیں آگے ہے، لیکن اس حقیقت کو آج کا مسلمان سمجھ نہیں رہا، اس لیے یہ مٹی کا پتلا آج بھی راستے سے بھٹک چکا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے مشت خاک سے مراد انسان لیا ہے۔ شاعر اس بات پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ اے مسلمان، تیرا مقام چاند ستاروں سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ شاعر کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں۔ انسان اللہ کی وہ واحد مخلوق ہے جسے تمام مخلوقات سے زیادہ بلند مقام ملا ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، اسے مسجود و ملائک بنایا۔ اقبال خود فرماتے ہیں کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود و ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ لیکن بدقسمتی، آج کا انسان اپنے مقام اور مرتبے کو پہچاننے سے قاصر ہے، نفسانی خواہشات کی دلدل میں اس قدر پھنسا ہوا ہے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اپنے نفس کا غلام بن چکا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک مسلمان کی منزل اس نیلے آسمان سے کہیں آگے ہے۔ مسلمان اس وقت تک روحانی منازل طے نہیں کر سکتا جب تک وہ نبی کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، مگر آج کا مسلمان اسوہ حسنہ سے دور ہٹ چکا ہے۔ اقبال مسلمانوں کی ذبح حالی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے، یہ امت روایات میں کھو گئی ہے۔ اقبال اس شعر میں مسلمانوں کے لیے مثالی پیغام چھوڑ رہے ہیں۔ اے مسلمان، اپنے مقام کی پہچان کر، تجھے اللہ نے وہ شان عطا کی ہے جو فرشتوں کو بھی عطا نہیں کی۔ شعر دیکھیے اگلا، خبر ملی ہے خدایانے بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزر سیلے بے پناہ میں ہے۔ یعنی بحر کہتے ہیں سمندر کو، بر کہتے ہیں خشک کو، سیل کہتے ہیں سیلاب کو۔ اس شعر میں اقبال مغربی تہذیب کی تباہی اور بربادی کی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک طوفان آئے گا جو اس مغربی تہذیب کا سب کچھ بہا لے جائے گا۔ علامہ اقبال بھی ایک عام انسان کی طرح مغربی خیالات سے بے حد متاثر تھے، مگر جب آپ 1905 سے 1908 تک حصول تعلیم کی غرض سے یورپ آپ کو رہنا پڑا تو انہوں نے وہاں رہ کر مغربی تہذیب کا مشاہدہ کیا۔ وہ یہ بات بخوبی جان گئے تھے کہ مغربی تہذیب کھوکھلی بنیادوں پر کھڑی ہے، اس کے ظاہر اور باطن میں بہت فرق ہے۔ علامہ اقبال جب یورپ سے واپس آئے تو وہ بالکل ایک بدلے ہوئے اقبال تھے، ان کی سوچ اور نظریات بالکل بدل چکے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں مغربی تہذیب پر تنقید کی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ مغربی تہذیب خود اپنے ہاتھوں سے خودکشی کرے گی کیونکہ یہ محض ریت کے بنیادوں پر استوار ہے۔ علامہ اقبال کی تربیت بچپن ہی سے مولوی میر حسن جیسی عظیم شخصیت کے ہاتھوں ہوئی تھی، اس لیے اقبال اپنی قوت ایمانی کی بدولت مغربی تہذیب کی چمک سے متاثر ہونے سے محروم رہے، ورنہ مغربی تہذیب کی زد میں بڑے بڑے لوگ بہہ گئے۔ اقبال مغربی تہذیب کے آلودہ ترین ماحول میں رہنے کے باوجود بد نظری سے محفوظ رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ پکے اور سچے مسلمان تھے۔ اقبال یہاں نوجوان نسل کو پیغام دے رہے ہیں کہ مغربی تہذیب سے متاثر نہ ہو جس کی بنیاد ظاہری چمک اور دھمک پر رکھی ہوئی ہو، بلکہ ایسی تہذیب کو گندا سمجھ کر پھینک دینا چاہیے۔ اگلا شعر دیکھیے، تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہاں تازہ میری آہ صبحگاہ میں ہے۔ یعنی شاعر اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں، اے مسلمان، کہ صبح کی پاکیزہ فضاؤں میں اپنے خالق کائنات سے جو مانگو تمہیں عطا ہوگا۔ صبح کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے،
ہمارے اسلاف کا معمول یہی رہا کہ وہ نہ صرف سحر خیزی کے عادی تھے بلکہ تہجد گزار بھی تھے۔ دوسرے مصرے میں اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہاری کامیابی تہجد کے سجدوں میں پوشیدہ ہے۔ جب صبح کے وقت بندہ مومن اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو تب خدا کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے تو انسان کے مقدس جاگ اٹھتے ہیں۔ اقبال اس شعر میں مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ماضی میں ہمارے اسلاف بھی سحر خیز تھے، وہ بھی صبح اٹھتے تھے، خدا کے سامنے جھکتے تھے، خدا کے حضور اپنی تمنائیں پیش کرتے تھے، اللہ انہیں وہ سب کچھ عطا کرتا تھا۔ دراصل اقبال کی شاعری کا مقصد ہی مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا تھا، ان کے اندر قوت احساس کو زندہ کرنا تھا۔ اقبال چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس بات کا ادراک کر لیں اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں کو برائے کار لا کر ملک اور قوم کے لیے اہم کردار ادا کریں۔ آخری شعر دیکھیے، شعر ہے، میرے قدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے۔ اقبال نے اس شعر میں شاعرانہ تعلی سے کام لیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے پیالے کو غنیمت سمجھ، اس میں خالص شراب ہے، خالص شراب میرے پیالے کے سوا کہیں اور نہیں ملے گی۔ زمانہ زوال پذیر ہے، مدارس میں صوفیوں کے پیالے بالکل خالی ہو چکے ہیں، یعنی ان کے کسی بھی پیالے میں توحید الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک بھی قطرہ موجود نہیں ہے۔ اقبال کے ہیں کا خالص شراب علم ہے۔ شاعر اس شعر میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ علم مہنگی اور پرکشش کتابوں سے نہیں ملتا، بلکہ علم کو فٹ پاتھ پر پڑی سستی اور پھٹی پرانی کتابوں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حصول علم کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ مہنگے اداروں میں تعلیم حاصل کریں، علم کو تو ٹاٹ پر بیٹھ کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اقبال خود بھی ایسے تعلیمی جو ہے وہ اداروں میں پڑھے ہیں جہاں اساتذہ چٹائی پر بیٹھے طلباء کو علم کا نور تقسیم کرتے تھے۔ دوسرے مصرے میں شاعر دینی اور دنیاوی نظام تعلیم کو تنقید بنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں دنیاوی نظام تعلیم میں طلباء دینی امور سے بیگانہ ہو جاتے ہیں اور دینی اداروں میں پڑھنے والے طلباء دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اقبال ایسے نظام تعلیم کے خواہش مند ہیں جس میں دین اور دنیا دونوں کو مساوی اہمیت حاصل ہو۔ ہمارے ہاں صوفیاء کرام نے دین کو پھیلانے کے لیے بھرپور کوشش کی، لیکن وہ تعلیم و تربیت کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ شاعر مشرق ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمانوں، تمہیں جدید طرز کے تعلیمی اداروں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور نہ قدیم طرز کے مدارس سے۔ اگر تم نے کچھ حاصل کرنا ہے تو میرے افکار پر عمل کرنا ہوگا، میرے اشعار کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ وہ خالص ہیں جس سے تم زندگی کی حقیقت کو سمجھ سکو گے۔ میرے اشعار کی بدولت تمہارے اندر جوش اور جذبہ بیدار ہوگا۔ اقبال نے علم کی شمع سے محبت کا پیغام دیا ہے۔ اقبال خود فرماتے ہیں، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔